کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک سمندر کے کنارے ایک ماہی گیر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کے 9 بچے تھے۔ وہ ہر روز صبح سویرے سمندر کے کنارے پر جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچ آتا، اور ان کے اسے جو پیسے ملتے ان سے اس کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ ہر روز صبح سویرے سمندر کے کنارے جاتا، جال ڈالتا اور گھنٹوں انتظار کرتا، لیکن اس کے جال میں کوئی مچھلی نہ آتی، اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا۔ اس کے بیوی بچے بیچارے بھوکے ہی سو جاتے۔ ایک دن وہ ایسے ہی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے نان بائی کی دکان نظر آئی۔ نان بائی تازہ تازہ تندور پر روٹیاں بنا رہا تھا۔ عبداللہ وہیں پر کھڑا ہو گیا اور نان بائی کی طرف دیکھنے لگا۔ جب نان بائی کی نظر اس پر پڑی تو وہ عبداللہ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے روٹی چاہیے، اور وہ عبداللہ کو جانتا تھا۔ وہ نرمی اور محبت سے کہنے لگا کہ عبداللہ اندر آ جاؤ، تمہیں روٹیاں چاہیے تو تم لے جاؤ۔ عبداللہ نے جب یہ سنا تو عبداللہ نے کہا کہ میرے بھائی تمہاری محبت کا بہت شکریہ، لیکن میرے پاس روٹیوں کے پیسے نہیں۔ نان بائی نے عبداللہ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم روٹیاں لے جاؤ اور پیسے بعد میں دے دینا۔ عبداللہ نے نان بائی کا شکریہ ادا کیا اور روٹیاں لے کر گھر واپس چلا گیا۔ اب عبداللہ ہر روز نان بائی سے روٹیاں لے جاتا اور ان سے وہ اور اس کے بیوی بچے پیٹ بھر لیتے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ آخر ایک دن عبداللہ کو خیال آیا کہ ایسے کیسے دن گزریں گے؟ میں ہر روز سمندر پر جاتا ہوں، جال ڈالتا ہوں، لیکن ایک بھی مچھلی ہاتھ میں نہیں آتی کہ جسے میں بیچ کر اپنا گزر بسر کر سکوں۔ سمندر میں مچھلیوں کی کمی نہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرے ہی جال میں مچھلی نہیں آتی۔ ایک دن وہ ہر روز کی طرح صبح سویرے سمندر کے کنارے گیا، جال ڈالا، اور وہ بہت اداس اور پریشان تھا، اور نا امید بھی کہ ہر روز کی طرح اسے آج بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اچانک جال میں حرکت ہوئی کہ جیسے اس میں کوئی مچھلی پھنس گئی ہو۔ عبداللہ نے جب جال پکڑ کر کھینچا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت بڑی مچھلی اس میں پھنس گئی ہو۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا کہ آج میری قسمت نے ساتھ دیا ہے اور کوئی بہت بڑی مچھلی میرے ہاتھ آئے گی۔ عبداللہ نے زور لگا کر جال کو کنارے پر کھینچ لیا، اور جب جال باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس کے جال میں ایک عجیب و غریب مخلوق تھی، کیونکہ اس کا آدھا جسم تو انسانوں کی طرح تھا اور آدھا حصہ مچھلی کا۔ وہ انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ اس نے عبداللہ سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور مجھے سمندر میں جانے دو۔ عبداللہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم سمندر میں کیسے آئے؟ کس نے تمہیں سمندر میں ڈالا؟ اس آدمی نے عبداللہ کو جواب دیا کہ میرا نام عبداللہ دریائی ہے، میں سمندر ہی میں رہتا ہوں، مجھے کسی نے سمندر میں نہیں ڈالا۔ عبداللہ حیران ہو کر بولا، بڑی عجیب بات ہے، میرا نام بھی عبداللہ ہے، خیر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم واپس سمندر میں چلے جاؤ۔ عبداللہ نے جال ڈھیلا کر دیا اور عبداللہ دریائی آزاد ہو گیا۔ وہ عبداللہ سے کہنے لگا کہ عبداللہ زمینی، تم بڑے نیک آدمی ہو، تم ذرا ٹھہرو اور میرا انتظار کرو۔ عبداللہ دریائی نے سمندر میں غوطہ لگایا، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ سمندر کی سطح پر پھر سے ابھرا، اور اس کے ہاتھوں میں کچھ ہیرے اور موتی تھے۔ وہ یہ ہیرے موتی ماہی گیر کو دیتے ہوئے بولا، تم اسے لے لو، میرے پاس انہیں ڈالنے کے لیے کوئی تھیلا یا کوئی برتن نہیں تھا، ورنہ میں تمہارے لیے اور بھی لے آتا۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسا معجزہ ہے، میں نے تو ایسے موتی کبھی نہیں دیکھے۔ عبداللہ دریائی تمہارا بہت بہت شکریہ۔ عبداللہ دریائی سمندر میں واپس چلا گیا، اور عبداللہ زمینی ہیرے اور موتی اپنی مٹھی میں دبا کر دوڑتا ہوا نان بائی کی دکان پر پہنچا۔ وہ خوشی سے نان بائی کو بتانے لگا کہ آج میں بہت خوش ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے آج میری سن لی، آج اللہ نے مجھے بہت سی دولت دی ہے، اور تم نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، یہ لو، ان میں سے تم بھی کچھ موتی رکھ لو۔ اور اس رات عبداللہ کے گھر میں اس کے بچوں کے کھانے کے لیے صرف نان بائی کی روٹیاں نہیں تھی، بلکہ اور بھی بہت سے کھانے تھے، جن میں اچار، گوشت اور پھل وغیرہ شامل تھے۔ ایک دن عبداللہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے عبداللہ دریائی کی یاد آئی، اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں عبداللہ دریائی کو کوئی تحفہ دوں۔ تو اس نے ایک پھل فروٹوں سے بھری ہوئی ٹوکری کو لیا اور بازار سے اسے بھر لایا، اور اسے لے کر سمندر کی طرف چل پڑا، تاکہ عبداللہ دریائی کے تحفے کے بدلے میں اسے پھلوں کا تحفہ پیش کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جب عبداللہ سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اونچی آواز میں پکارا، عبداللہ دریائی، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ دریائی نے سمندر میں سے اپنا سر نکالا اور ماہی گیر کو دیکھ کر بولا کہ عبداللہ بھائی کیا بات ہے؟ عبداللہ زمینی نے اس کی طرف پھلوں کی ٹوکری بڑھائی کہ یہ لو، یہ تحفہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔
عبداللہ دریائی نے وہ ٹوکری اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی اور حیران ہو کر ٹوکری میں رکھے ہوئے پھلوں کو دیکھنے لگا کہ واہ، کیا ہی تر و تازہ پھل ہیں، سیب، کیلے، انگور، انار، کیا ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ اس نے عبداللہ زمینی کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ عبداللہ، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پریشان ہو، تم کچھ دیر یہاں پر میرا انتظار کرو، میں ذرا ابھی آتا ہوں۔ عبداللہ دریائی ٹوکری لے کر سمندر میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو یہ ٹوکری بہت سے موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے عبداللہ کو ٹوکری دیتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی، یہ سب تحفے میری طرف سے تمہارے لیے ہیں، انہیں قبول کرو اور انہیں لے جاؤ۔ عبداللہ زمینی نے ٹوکری میں رکھے ہوئے موتیوں پر نظر ڈالی تو کہنے لگا، ارے بھائی، اتنے سارے موتی۔ عبداللہ دریائی بولا کہ میرے پاس ایسے بہت سے موتی ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ عبداللہ زمینی نے اپنے ہم نام اپنے دوست کا تحفہ قبول کر لیا اور پھر سے وہ ٹوکری لے کر نان بائی کی دکان پر پہنچ گیا، اور اس بار اس نے نیک دل نان بائی کو 3 مٹھی بھر کر موتی دیے اور باقی موتیوں کو گھر لے گیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو عبداللہ زمینی کو گھر کے خرچ کے لیے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ 1 موتی لے کر جوہری کی دکان پر پہنچ گیا اور اسے فروخت کر اس سے رقم لے لی۔ جوہری بڑا لالچی تھا، اس نے اتنا قیمتی اور خوبصورت موتی دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور عبداللہ سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہارے پاس ایسے اور بھی موتی ہیں؟ عبداللہ بیچارہ سیدھا سادہ اور نیک تھا، وہ کہنے لگا کہ ہاں، میرے پاس ایسے بہت سے موتی ہیں۔ لالچی جوہری نے عبداللہ کو تو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، ارے لوگو، اسے پکڑ لو، یہی وہ آدمی ہے جس نے ملکہ کے موتی چرائے ہیں۔ جب عبداللہ نے جوہری کی یہ باتیں سنی تو وہ حیران ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتا یا کرتا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ باندھ کر اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ لالچی اور بے ایمان جوہری عبداللہ کی رسی پکڑے آگے آگے چل رہا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر جوہری نے بڑے فخریانہ انداز میں کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم چور کو پکڑ لائے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ کیسا چور؟ جوہری بولا کہ حضور وہی چور جس نے ملکہ کے موتی چرائے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا کہ کیا ملکہ کے موتی چوری ہو گئے ہیں؟ لیکن ہمیں اس بات کی خبر تک نہیں۔ جوہری بولا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ ملکہ کے قیمتی موتی اور ان کا ہار چوری ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حیران ہو کر اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے، اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور ملکہ کو لے کر آؤ۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو ملکہ بھی وہاں پر آ گئی۔ ملکہ آئی اور بولی، عالم پناہ، آپ نے ہمیں طلب فرمایا ہے۔ بادشاہ بولا کہ ہاں، میں نے سنا ہے کہ تمہارے موتی اور تمہارا ہار چوری ہو گیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ملکہ نے جواب دیا کہ عالم پناہ، وہ تو مل بھی گئے، میں انہیں ایک جگہ پر رکھ کر بھول گئی تھی، لیکن وہ مجھے واپس مل گئے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ جوہری سے کہنے لگا کہ اب سچ سچ بتاؤ کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے۔ جوہری نے بادشاہ کو وہ موتی دکھایا جو عبداللہ زمینی اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ بادشاہ نے موتی کو دیکھا تو وہ بہت انمول معلوم ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے عبداللہ سے پوچھا کہ اے ماہی گیر، تو سچ سچ بتا کہ یہ موتی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ عبداللہ بولا، بادشاہ سلامت، میرا ایک دوست ہے جس نے ایک بہت بڑی ٹوکری مجھے ایسے موتیوں سے لا کر دی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ کے بھی دل میں لالچ آ گیا اور دل ہی دل میں خیال کرنے لگا کہ کسی طرح سے یہ موتی حاصل کرنے چاہیے۔ وہ عبداللہ سے کہنے لگا کہ تم اس قابل ہو کہ میرے مصاحبوں میں شامل ہو جاؤ، کیا تم میرے وزیر بنو گے؟ عبداللہ نے کچھ دیر تو دل میں سوچا کہ بادشاہ کا وزیر بننا تو بڑی عزت کی بات ہے، لیکن میں محل میں رہنے کے بعد خدا کو بھول جاؤں گا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سے بولا، عالم پناہ، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ میں آپ کا وزیر بن جاؤں۔ اب بادشاہ نے جوہری کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے جھوٹ بولا ہے اور اس سچے آدمی پر تم نے الزام لگایا ہے، لہٰذا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جوہری کو کوڑے لگائے جائیں۔ پھر کچھ دنوں بعد عبداللہ بادشاہ کا وزیر مقرر ہو گیا اور عبداللہ اور اس کے بیوی بچے محل میں رہنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عبداللہ نے اپنے پرانے وقت کو بھلا دیا تھا اور بادشاہ کی خدمت کرنے لگا تھا۔ عبداللہ کی کوششوں سے بادشاہ کے خزانے میں بڑا اضافہ ہو رہا تھا اور بادشاہ بھی عبداللہ سے بہت خوش تھا اور اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ عبداللہ کے بڑے لڑکے اور بادشاہ کی شہزادی کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں ہی ایک ساتھ رہتے اور باغ میں ٹہلتے رہتے۔ عبداللہ اور بادشاہ یہ سوچتے تھے کہ
کہ उन दोनों की शादी हो जाए। इस इज्जत और मर्तबे के बावजूद जो अब्दुल्ला को दरबार में हासिल था, इसने अपने दोस्त समंदरी अब्दुल्ला को भुलाया नहीं था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे समंदर के किनारे पर जाता और फलों से भरी हुई एक टोकरी उसके लिए ले जाता। वो समंदर के किनारे पहुंचकर उसे आवाज़ लगाता और अब्दुल्ला दरियाई उसकी आवाज़ सुनकर समंदर की सतह पर निकल आता और फिर दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते। और जब कुछ देर गुजर जाती तो अब्दुल्ला दरियाई उसे खुदा हाफिज़ कहकर समंदर में चला जाता और अब्दुल्ला ज़मीनी महल वापस आ जाता। एक रोज़ वो इसी तरह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अब्दुल्ला समंदरी ने अब्दुल्ला ज़मीनी से पूछा, क्या ये सच है कि तुम बादशाह के वज़ीर बन गए हो? अब्दुल्ला ज़मीनी ने जवाब दिया कि हाँ, बादशाह बहुत नेकदिल आदमी हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन महल ज़रूर आओगे और बादशाह से मिलकर खुश हो जाओगे। अब्दुल्ला दरियाई कहने लगा कि नहीं मेरे दोस्त, ये मुमकिन नहीं, मैं पानी से बाहर ज़मीन पर ज़िंदा नहीं रह सकता। और फिर वो अब्दुल्ला ज़मीनी को कहने लगा कि मेरे दोस्त, तुम बादशाह की ज़ाहिरी हालत को देखकर धोखा ना खाओ। हो सकता है वो भी दूसरे बादशाहों की तरह लोगों की दौलतों पर कब्जा करना चाहता है ताकि उसके ख़जाने और अयाश में किसी किस्म की कोई कमी ना हो, और वो तुम्हारे लिए इसी वजह से इज्जत से पेश आता है और तुम्हारी दौलत हथियाने के चक्कर में है। इसलिए मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ कि तुम इन सब को छोड़ो और मेरे साथ समंदर में रहो। अब्दुल्ला ज़मीनी कहने लगा कि भला मैं समंदर में कैसे रहूँगा, मैं तो डूब जाऊँगा और मर जाऊँगा। अब्दुल्ला दरियाई बोला कि तुम समंदर में नहीं डूबोगे। मेरे पास एक ऐसी दवा है कि अगर कोई आदमी उसे अपने जिस्म पर लगा ले तो वो समंदर पर तैरने लगता है। वो उसकी तय पर सो सकते हैं, उस पर चल फिर सकते हैं और खा भी सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से रह सकते हैं कि जैसे ज़मीन पर रहते हैं। अब्दुल्ला ने जब ये सुना तो कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। अब्दुल्ला दरियाई ने जब ये देखा कि उसका दोस्त मान गया है तो वो कहने लगा कि तुम कुछ देर यहाँ पर ठहरो, हो सकता है मुझे उसे लाने में थोड़ा टाइम लग जाए, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। मैंने शायद उसे सब्ज़ कश्ती के पास रखा था, तुम ज़रा मेरा इंतज़ार करो, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ। वो ये कहकर समंदर की तह में गायब हो गया और अब्दुल्ला ज़मीनी समंदर के किनारे पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि समंदर का सफ़र कैसा होगा, तरह तरह की मछलियाँ देखने को मिलेंगी और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि कहीं मैं समंदर में डूब ही न जाऊं। उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसका दोस्त अब्दुल्ला दरियाई समंदर की सतह पर उभरा और उसके हाथ में एक खूबसूरत सी शीशी थी और वो उसे अब्दुल्ला को देते हुए कहने लगा कि ये लो, इस दवाई को अपने जिस्म पर मल लो, इसे लगाने के बाद बगैर किसी डर के समंदर में कूद जाओ। अब्दुल्ला ज़मीनी ने वो तेल अपने जिस्म पर मल लिया और अपने दोस्त के साथ समंदर में कूद गया। वो आसानी से अपने दोस्त के साथ तैरता हुआ समंदर की तह में पहुंच गया। वहाँ एक अजीबो गरीब मखलूक आबाद थी। दरियाई मछलियों के अलावा तरह तरह की खूबसूरत मछलियाँ, आबी सितारे, मुख्तलिफ किस्म के आबी पौधे और इमारतें थी। हर तरफ खामोशी थी और हर चीज़ रोशन थी और दरियाई इंसानों के घर चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। अब्दुल्ला ज़मीनी को आबी मखलूक के बादशाह की खिदमत में ले जाया गया। बादशाह भी अजीबो गरीब किस्म की मखलूक थी। उसने अपना पूरा जिस्म कीमती हीरों और मोतियों से सजाया हुआ था। बादशाह ने देखा कि एक ज़मीनी मखलूक समंदर की तह में चल रही है तो बादशाह कहकहे लगाकर हंसने लगा और उसके दरबारी भी हंसने लगे क्योंकि उन्होंने कभी इंसान को नहीं देखा था। बादशाह ये देखकर कहने लगा कि अरे देखो, ये कैसा अजीब इंसान है, ये अपने निचले हाथों से चल रहा है। अब्दुल्ला ज़मीनी को बादशाह का इस तरह से हंसना और उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। वो बादशाह को देखकर बोला कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो, और आप जिन्हें मेरे निचले हाथ समझ रहे हैं वो मेरे पैर हैं। ज़मीन पर रहने वाले सभी लोगों के पैर ऐसे ही होते हैं। आप समंदर में रहते हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने आपको समंदर के काबिल ही बनाया है। मैं ज़मीन पर रहता हूँ, इसलिए मेरा जिस्म उसी के मुताबिक बनाया है। इसमें हंसने या मजाक उड़ाने की कौन सी बात है? आपकी दुम है और इसमें आपकी खूबसूरती है। मेरी दुम होती तो मैं इसमें तमाशा लगता। अब्दुल्ला दरियाई को अपने बादशाह और दरबारी साथियों का यूँ उसके ज़मीनी दोस्त का मजाक उड़ाते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो शर्मिंदा होकर अपने ज़मीनी दोस्त अब्दुल्ला से बोला कि चलो मेरे दोस्त, वापस चलते हैं। जब वो दोनों समंदर की सतह पर वापस आए तो अब्दुल्ला दरियाई शर्मिंदा होकर अपने दोस्त से कहने लगा, मेरे दोस्त, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ और मैं अपनी दुनिया में समंदर में वापस जा रहा हूँ। हो सकता है कि आज के बाद हमारी कभी मुलाकात ना हो। अब्दुल्ला ज़मीनी हैरान होकर बोला, भला वो क्यों? अब्दुल्ला दरियाई बोला कि बादशाह और मेरे समंदरी दरबारियों ने
آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ مجھے ان کے ساتھ رہنا گوارا نہیں۔ اب میں بھی یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا اور ان سے دور ہو کر اکیلا رہ کر زندگی گزاروں گا۔ عبداللہ زمینی بولا کہ اگر ایسی بات ہے تو آؤ ہم دونوں زمین پر زندگی گزاریں۔ تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ عبداللہ دریائی بولا کہ نہیں میرے دوست، ایسا ممکن نہیں۔ میں سمندر کی مخلوق ہوں اور سمندر ہی میں رہ سکتا ہوں۔ تم اپنے بیوی بچوں اور بادشاہ کے پاس چلے جاؤ۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر عبداللہ دریائی نے سمندر میں غوطہ لگایا اور وہاں سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ساحل پر نظر نہیں آیا، اور عبداللہ زمینی اسے بھولا نہیں تھا۔ وہ ہر روز پھلوں کی ٹوکری لے کر سمندر کے کنارے پر جاتا اور عبداللہ دریائی کو آواز لگاتا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا، اور جب وہ وہاں نہ آتا تو خاموشی کے ساتھ واپس آ جاتا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔